مجھے یہ بتائیے گا رافیل آنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، اور اگر کچھ اور بھی لے آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان آرمی اینڈ پاکستان نیوی ہمیشہ ان سے اہیڈ ہی رہے گی ان ٹرمز آف دا کیپیبلٹیز جو کہ ہمارے لوگوں میں اور ٹریننگ. لیکن عامر صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ہم لوگوں کو پکا معلوم ہے، یہ وہ جو اورنگزیب صاحب ہیں ہمارے پی ایف کے، انہوں نے بتایا تھا 6-0. اب وہ 6-0 جو ہے وہ انڈینز کو ابھی بھی کھٹک رہا ہے. کیسے پتا چلتا ہے ہمیں کہ ہم نے اتنے جہاز گرا لیے ہیں اتنی کنفرمیشن اتنی کنوکشن کے ساتھ جس کو مان نہیں رہے؟ جی دیکھیں، کنفرمیشن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی. ایک تو سیٹلائٹ کی امیجری ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی بتا سکتی ہے کہاں کہاں پہ جہاز گرا ہے، اس کے ریکیج کو وہ ٹریک کر سکتے ہیں. اور آئی ایم شیور چائنا کے پاس اور چائنا کے اشتراک سے پاکستان کے پاس بھی وہ امیجری اویلیبل ہوگی، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم شاید وہ اویلیبل ہو جائے پریس کو بھی. دوسرا ریڈارز ہوتے ہیں آپ کے جو گراؤنڈ والے، وہ ان بلپس کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب بلپ ڈسپیئر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تیسرا پائلٹس جو خود ہوتے ہیں جنہوں نے مارا ہوتا ہے جہاز کو، ان کے جو ریڈار ہوتے ہیں جب وہ آ کے نیچے ڈی بریف کرتے ہیں اور اس کو ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں جن نے میزائل چلایا ہوگا ان کے ریڈار پہ وہ جہاز آ رہے ہوں گے، اور اگر وہ ایک رینج کے اندر تھے اور نو اسکیپ زون میں تھے تو ان کو میزائل کافی حد تک چانسز ہے کہ ضرور لگا ہوگا اور وہ گرے ہوں گے. سو یہ ڈفرینٹ مینز اینڈ میتھڈز ہیں کہ جن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں ان کے. اس کے علاوہ جو آپ کی گراؤنڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے، ادھر کی جو پارٹیز ہوتی ہیں اس لوکیشن میں، وہ تھرو دوز پارٹیز یو کین کم ٹو نو، ادھر جو موبائل سے امیجز بنا رہے ہوتے ہیں اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے تھرو بھی آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں بہت زیادہ چھپی نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں سے آپ کو ریکیج اور کہیں ان کی جو مارکنگز ہیں اور وہ سارا جو ہے نا وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ نمبرز بھی کہیں چھپیں گے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے شاید نمبرز زیادہ ہو کم نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے ابھی تک انکار نہیں کیا کہ ہمارے جہاز نہیں گرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کافی سارے جہاز گرے ہیں. پچھلی دفعہ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک F-16 کو گرایا اور پھر ابھی نندن کا ایک جہاز گرا ہے جو کہ ایک ہیرو کے طور پر انہوں نے سامنے پیش کیا. تو جو اتنا فیک نیوز کر سکتے ہیں، اتنا لائے اور ڈیسیٹ کر سکتے ہیں، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ نمبر شاید 6 سے زیادہ ہو، کیونکہ ایک آدھا جہاز انہوں نے شاید خود اپنے میزائل سے بھی مارا ہو. یہ جو S-400 استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ براموس وغیرہ اور ڈفرنٹ ادر میزائلز یہ استعمال کرتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فاگ آف وار میں انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی اپنا، جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے صرف 25-30 منٹ کی جو ایک کانفلکٹ تھا اس میں ایک ہیلی کاپٹر مار دیا تھا. اور اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو اب کی بار کتنے کی ہوں گے. لیکن عامر صاحب ایک اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں کمظرف دشمن بھی کمظرف نہیں ہونا چاہیے. اس بار وہ آئے تھے شاید بدلہ لینے پچھلی ٹائم کا سوئفٹ ریٹارٹ کا. اس بار آپریشن بنیان مرصوص اوور آل کہ میں اور ایئر فورس کی سائڈ سے اتنے سارے جہاز گرا دینے کی وجہ سے اب ان کے اندر ایک اور لاوا ابل رہا ہوگا نا، کیونکہ اب کی بات تو وہاں کی پبلک سینٹیمنٹ بھی چینج ہو گئی ہے. مودی کا جو بھیجا ہوا سندور ہے وہ عورتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں. سو ود آل دس سینٹیمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ان لاجیکل گورنمنٹ ہے انڈیا کی اور وہاں کے اندھ بھکت ہیں وہ ایک کوئی سرٹن ریونج چاہیں گے؟ کیا ہم ایسی کوئی ریونج کی ایکسپیکٹیشن رکھیں ان دا کمنگ ٹائمز؟ جی دیکھیے، یہ تو ہے، آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ کم ظرف ہیں وہ لوگ. اور بڑا آپ کو اس دفعہ جو ایک چیز بہت زیادہ ویزیبل ہوئی، دو کہ وہ 2019 میں بھی ویزیبل تھی، کہ ایک ویج تھا یا ایک کوارڈینیشن، لیک آف کوارڈینیشن تھی بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ اینڈ اسپیشلی دا ایئر فورس لیڈرشپ. اور اس طرح سے لگ رہا تھا جس طرح پچھلی دفعہ بھی انہوں نے زبردستی ایئر فورس کو استعمال کیا ہے فار پولیٹیکل گینز. حالانکہ ایئر فورس کی لیڈرشپ شاید انہیں یہ بتاتی رہی ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول کی پریپیئرڈنس نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی شاک اینڈ اور ٹائپ افیکٹس کریٹ کر سکیں یا پاکستان کو کسی طرح سے پیرالائز کر سکیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا وہ اگلے 100 سالوں میں بھی شاید اس طرح سے کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن جسٹ فار دا پولیٹیکل وہ جو کم ظرفی اور کم عقلی اور چھوٹی سوچ جو اس وقت ان کی لیڈرشپ میں اسپیشلی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے فورس کیا ایئر فورس کو اس طرح کا ایکشن لینے پہ. اور اس کے بعد جو ہمیں سٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کی بھی ہیں اور بڑی ایک
آپ کہیں کہ کامیڈی والا ایلیمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے Agreed. کہ اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تک مارکا ختم نہیں ہوا اور ہم نے جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. Right. جبکہ انہوں نے شروع میں یہ کہا اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے. Got your point. اگر آپ نے آبجیکٹیوز پہلے دن اچیو کر لیے تھے تو پھر اس کے بعد نے آپ کو یہ دوسرے دن، اسٹیٹمنٹ کیوں تیسرے دینی دن، پڑی چوتھے دن کیوں؟ اور پھر آپ کے سی ڈی ایس کی باڈی لینگویج اس طرح کی کیوں تھی اور پھر آپ کے جو ہے سیاستدان اس ٹائم پر اپنی ہی جماعت پر کیوں بپھر رہے ہیں؟ عامر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آئی ول گو ٹوورڈز اے بریک. ایئر مارشل ریٹائر عامر مسعود صاحب ہمارے موجود تھے.